خطرناک ہے. اگر اپنی زندگی میں آج کچھ کر سکتے ہو تو یہی کرو, اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ, نہیں پلاؤ. اب آگے جو زمانہ آ رہا ہے بڑا خطرناک ہے, آندھیاں چلیں گی, طوفان چلیں گے. کس چیز کے؟ ہواؤں کے نہیں, کفر و شرک کی آندھیاں, گستاخان رسول کی آندھیاں, بدعقیدوں کی آندھیاں. یہ تمہاری اولاد کے اوپر بجلی بن کر کے بھی کڑک سکتی ہیں. بہت ساری اس طرح کی خرافات اب دیکھنے کو مل رہی ہیں. انہوں نے حد کر دیا ہے سوشل میڈیا پر, ٹیلی ویژن پر, پرنٹ میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, سب پر اپنی اجارہ داری قائم, اور سب ٹارگٹ بناتے ہیں حضور کی ذات کو. اور ایسے میں اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اپنی اولاد کی تربیت میں محبت مصطفیٰ گھول کر پلاؤ. بچوں کو ہمیشہ یہ سکھاؤ میرے آقا کا نام بھی آئے تو ادب سے لیا کرو. ہاں, اس کو ہلکے میں نہ لیں. ہم بزرگوں سے پہلے سے انگوٹے چوم کر کے یہ ادب کا ایک ماحول پیش کرتے تھے کہ نبی کا نام آئے تو عام کیفیت میں نہیں رہنا ہے. ترکی کے ایک بزرگ تھے, 96 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی, 96 ایئر کے. اگر تقریر میں حضور کا نام ذکر کرنا ہوتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے وہ 40 مرتبہ بھی نام آئے, وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے. حضور کا نام, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ بیٹھ کر کے نہیں لیتے, یہ ان کا اپنا ادب تھا. سلطان محمود غزنوی جانتے ہیں, ایاز کے بیٹے کو پکارتے تھے. ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا. ایک بار ایاز خاص وزیر ہے, محمود غزنوی کا خاص وزیر ہے, تو ایاز کے بیٹے کو پکارا, اے ابن یا ایاز, اے ایاز کے بیٹے آ جا. ایاز کو پتا چلا کہ سلطان نے آج میرے بیٹے کو نام لے کر نہیں پکارا, تو کہا کہ اس وقت ایسا ہی تھا, نام لے کر نہ پکارنا ناراضگی کی علامت ہوتی. بعد میں ادب سے آ کر کے پوچھا محمود سے, سلطان محمود سے, کیا آپ اس خادم زادے سے کوئی غصے میں ہیں, ناراض ہیں؟ میرے بیٹے سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے؟ اس کا نام لے کر نہ پکار کر اسے ابن ایاز کہا. سلطان محمود نے کہا, نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں وضو سے نہیں تھا, اس لیے میں نے محمد نام پکارا نہیں. اور اس بارگاہ میں اگر ہم جائیں جس کو پوری دنیا علامہ جامی کہتی ہے, فارسی کے مشہور زمانہ, فارسی کے وہ امام عشق و محبت ہے, کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز. 1000 بار میں مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھو لوں, پھر بھی یا رسول اللہ آپ کا نام زبان پر لانا میں بے ادبی سمجھتا ہوں. اور پھر جنید و بایزید, ان کا کیا حال ہے کہ کیا گیا ہے, ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازکتر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے مشہور اولیاء جب اس بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنی سانسیں بھی روک لیا کرتے تھے. حضور کے دربار میں آنے کے بعد سانس روک لیتے, کیوں کہ نکلنے والی سانسوں سے حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے. عزیزان گرامی, ہمارا مسلک, ہمارا مذہب ادب کا ہے, اور بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ادب ہم سکھا سکتے ہیں اپنی اولاد کو سکھاؤ, اور یہ بھی ساتھ میں سکھاؤ ہر چیز برداشت کر لینا, مگر حضور کی شان میں ادنا سی توہین کبھی برداشت نہ کرنا, کبھی برداشت نہ کرنا. حضور کے خلاف کوئی بات آئے تو ہرگز برداشت نہ کرنا. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا حضور کی وفات کے بعد. میرے عزیزو, پہلی بات تو حضور کی وفات صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا, اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی تھی حضور کا رحلت کرنا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات صحابہ پر جو بجلی بن کر گری تھی اس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے. صحابہ کی کیفیت کیا تھی اس وقت. اگر بیڑا کسی نے سنبھالا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے. صحابہ مغموم تھے, غمگین تھے, پریشان حال تھے, مسجد میں ساکت و جامد بیٹھے تھے. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیا اور حضور کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہا, اے صحابہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سبوں نے کہا اللہ کی. کہا پھر اٹھو, وہ اللہ کل بھی زندہ تھا, اب بھی زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے تھے, انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا, وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے, اور جو ان کے پاس واپس ملنا چاہتا ہے وہ ان کے قدم قدم ان کے نقوش پا کی اقتدا کرے, ان کے قدموں کے پیچھے چلے. پھر صدیق اکبر کے اس خطبے نے امت کو اٹھایا, صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, خلافت راشدہ یہاں سے شروع ہوئی. سب سے پہلا چیلنج جو آیا,
حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے وہ کون سا چیلنج تھا؟ اللہ اللہ کیسے امتحانات ہوئے حضرت ابوبکر کے. ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں ملک شام جا رہا تھا، اس میں بہت صحابہ تھے، اور اچانک مسیلمہ کذاب، ایک شخص ہے مسیلمہ نام کا، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں. وہ جھوٹا نبی بن گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اب اس کے بھی بہت سارے پیروکار ہو گئے، بہت سارے لوگ اس کے بھی ماننے والے ہو گئے. ایک چیلنج وہ تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں اور ایک فتنہ برپا ہو گیا. ایک اور جھوٹا نبوت کا مدعی اسود عنسی تھا. کئی محاذ آپ کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک ساتھ آ گئے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی پیشانی پر کبھی بل تک نہیں آتے تھے. اتنے بڑے بڑے محاذ ہیں، حضور کی وفات ہوئی ہے. ایک اور جماعت نکل پڑی جو زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے ہیں، کہا اب سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ کے منکرین بھی، مسیلمہ کذاب کے پیروکار بھی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے. یمن میں اسود عنسی کا ایک محاذ، ملک شام میں حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو بھی بھیجنا ہے. چار محاذ اچانک سامنے آئے. کون فیصلہ لے گا ایسے وقت میں؟ کون فیصلہ لے گا؟ عزیزان گرامی وقار، حضرت ابوبکر صدیق وہ تنہا پختہ ایمان والے تھے. حضرت عمر آ کر کے وہاں مشورہ دے رہے تھے کہ حضرت ابوبکر سے کہ تھوڑا اس کام کو ڈیلے کر لیں، پہلے یہ کام کر لیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے عمر، وہ جوش کہاں چلا گیا تمہارا جو مکہ میں ہوتا تھا ایمان لانے کے بعد؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا حضرت ابوبکر کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، ایمان سے بھرا ہوا ہے. سبوں نے تصدیق کر دی. چاروں محاذ پر حضرت ابوبکر صدیق نے ہر ایک کو بھیجا. ملک شام اسامہ بن زید گئے، یمن کا محاذ سر کرنے کے لیے خالد بن ولید گئے، اور پھر اس کے مسیلمہ کذاب کے خلاف 1200 سے زیادہ صحابہ گئے، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. کئی ہزار صحابہ یہاں پر بھی گئے. لیکن جانتے ہیں یہ جنگ یمامہ جس میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، اللہ میں بھی وہی پڑھ رہا تھا جنگ یمامہ کو، پھر کسی وقت میں تفصیل سے بیان کروں گا. یہ وہ جنگ تھی جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف تھی. سب سے پہلی جنگ ہے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا. صحابہ مدینے سے چل پڑے، اور جب جنگ ہوئی تو جانتے ہیں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے. اس میں 1200 صحابہ، جن کے اور بعض روایت میں 700 صحابہ جو سب کے سب حافظ قرآن تھے، شہید ہو گئے. پورے میدان میں بکھرے ہوئے تھے. کئی کی گردنیں الگ، کئی کے سر الگ، کئی کے دھڑ الگ، کئی کے ہاتھ پیر جدا، سب پورے میدان میں بکھرے ہوئے تھے. روایت لکھنے والوں نے دیکھا اور کہا جتنے بھی وہاں پر لاشیں تھی ہم نے دیکھا سب کے چہرے مسکرا رہے تھے، سب کے چہرے چمک رہے تھے، سب کے چہرے دمک رہے تھے. کیوں نہ چمکیں، کیوں نہ دمکیں؟ اس لیے کہ وہ جس کے لیے جان دے رہے تھے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. جب وفات کے وقت وہ آ جائیں تو سارا درد بھی ہلکا ہو جائے. عزیزان گرامی، یہ جنگ یمامہ میں اتنی بڑی شہادتیں ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محاذ کو بھی سر کر لیا. مسیلمہ کذاب کو اسی وحشی صحابی نے، جن کا نام وحشی ہے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ ایمان لائے بعد میں، اور وہی ذریعہ بنے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. وہ کہتے تھے میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو اسلام کے ایک بڑے عظیم بطل جلیل بہادر کا قتل کیا. اسلام لایا تو مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے میں نے پرانا کفارہ ادا کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کا خاتمہ ہوا، اسود عنسی کا خاتمہ ہوا. اسامہ بن زید کا جو لشکر گیا تھا وہ بھی فتح مبین سے ہمکنار ہو کر واپس آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ خلافت کا زمانہ ایسا ہے جو سنہری فتوحات ہیں. جس جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا وہ فتح یاب ہو کر کے لوٹا. آپ کی زندگی پاک میں اسلامی سلطنتیں وسیع ہوتی رہیں، بڑھتی رہیں. صرف 2 سال لیکن ایسے رہے حضرت ابوبکر صدیق کہ اسلامی سلطنتوں کو وسیع کرنے کی ہمیشہ فکر رہتی، لیکن ایک غم ہمیشہ رہتا تھا، حضور کے قریب حضور پاک کے چہرے کو نہ دیکھنے کا غم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس جاتے تو بے اختیار رونے لگ جاتے تھے. اور آپ کی وفات اسی غم مصطفیٰ میں ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خلیل، حضور کے یہ یار غار، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی سب چیزیں قربان کی تھی،
عزیزان گرامی وقار، حضور کی طرف اس قدر ادب کا ماحول میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا جو حضرت ابوبکر صدیق میں دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے، ہجرت کے موقع پر کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور پوچھتے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہیں سے کوئی تیر چلے تو میرے اوپر آ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، ان کی شجاعت پر کسی کو کوئی سوال ہی نہیں۔ پوچھا گیا صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ صحابہ میں سب سے زیادہ شجاعت والا کون تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں میری نظر سے اگر پوچھو گے تو ابوبکر صدیق تھے۔ کہا کیوں؟ کہا بدر کے موقع پر جب حضور کا خیمہ لگایا گیا تو دشمن پورے بہت غرور میں ناچ رہے تھے، بات اس چیز کی آ گئی کہ حضور کی حفاظت کے لیے کون کھڑا رہے گا، اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے۔ حضور کی حفاظت کے لیے جو کھڑا، کچھ بھی اگر حضور کو ہوا تو حفاظت کرنے والا پہلے پکڑا جائے گا، پہلے پکڑا جائے گا، اس کے اوپر ساری چیزیں آئیں گی، تو کیا کر رہا تھا؟ تو اس موقع پر حضرت علی کہتے ہیں صحابہ سب گھبرائے تھے، اس وقت اگر کوئی آگے بڑھا تھا تو ابوبکر صدیق تھے حضور کے خیمے کے پاس، اور ایسے کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی کو پر مارنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس کے لیے بھی اس قدر الرٹ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہی خلاصہ یہی ملتا ہے کہ ان کی زندگی ارد گرد گھومتی ہے، وہ ایک پروانے تھے جو شمع کے ارد گرد گھومتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر کے 2.5 سال کا عرصہ جب گزرنے کو آیا تو آپ بخار زدہ ہوئے، بیمار ہوئے، جمادی الاخر کا وقت تھا، اور اس وقت وفات سے پہلے بھی جو وصیت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا جنازہ نہلا دھلا کر غسل کفن دے کر جنازہ حضور کے روضے کے پاس رکھ دینا اور پوچھنا، اجازت لینا کہ آپ کا خلیل، آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کرنا حضور کے حجرے میں، ورنہ جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ یہ وصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اس روایت کو پڑھنے کے بعد صحابہ بھی سن کر خاموش رہ گئے، وہ کس سے اجازت لینے کی بات کہہ رہے ہیں؟ جو قبر میں ہیں۔ حضرت ابوبکر کس سے اجازت لینے کی بات کر رہے ہیں؟ قبر میں ہے رسول پاک، اور صحابہ بھی خاموش ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ حضور سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سنا۔ وفات ہوئی، حجرے انور کے باہر رکھا گیا، اور صحابہ میں سے ایک صحابی نے پکار کر کے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اتنا باہر کھڑے ہو کر کے کہا، حجرے انور کا دروازہ اچانک کھل گیا، اس کی چٹکنی گر گئی اور دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو۔ صحابہ نے حضور کے پہلو میں انہیں دفن کیا ہے۔ اللہ اللہ کیا شان ہے صدیق تمہاری، جب تک اللہ نے زندگی دی تب بھی حضور کی معیت اور صحبت میں گزارا، اور وفات بھی ہوئی تو قیامت تک حضور کے پہلو میں سونا ملا۔ یہ کسی کو نہیں مل سکا جو حضور سے اتنا متصل ہو کر کے کوئی سو رہا ہو۔ حضور کی کسی خاندان والے میں بھی کسی کو یہ چیز نہیں ملی کہ وہ قبر میں حضور کے متصل ہو کر کے اب تک سو رہا ہو۔ اور اس کے بعد دوسری فضیلت اگر کسی کو ملی ہے وہ حضرت عمر فاروق کو ملی ہے۔ ان کے بعد یہ حجرہ بند ہو گیا، یہ حجرہ بند ہو گیا۔ حضور بادشاہ اعظم آرام فرمائے، پہلو میں دونوں وزیر آرام فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔